بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی یہ وہ شخصیت ہے جن سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے۔ بچے بچے کو ان کا نام معلوم ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ان کا حلیہ یاد ہوتا ہے، اور اکثر افراد ان سے واقف ہوتے ہیں کہ مؤذن رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مؤذن تھے، اذان دینے کی خدمت پر مامور تھے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً یہی اذان دیا کرتے تھے، چاہے سفر ہو یا حضر، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے حکم پر اذان دیا کرتے تھے۔ لیکن معزز سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری باتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف غلط منسوب کر دی گئی، جیسا کہ بعض لوگوں کی تحریر میں بھی اور بعض لوگوں کی تقریر میں بھی سنا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ توتلے تھے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، جو نہ کسی حدیث کی کتاب میں ملی اور نہ کسی تاریخ کی کتاب سے معلوم ہوئی۔ اسی طرح ایک واقعہ جن کو غلو پسند شاعروں نے اور بہت سارے قوالوں نے گھڑ دیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب تک اذان فجر نہ دی سورج طلوع نہ ہوا۔ بالکل غلط بات ہے، بلکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہوئی کہ ایک دن انہوں نے فجر کی اذان نہ دی تو اس دن سورج نہ نکلا جب تک کہ انہوں نے فجر کی اذان نہ دے دی۔ یہ واقعہ بالکل من گھڑت اور منسوب ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف، جبکہ صحیح حدیث میں یہ واقعہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم خیبر سے لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ میں آپ سب کو جگہ دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو نے کیا کہا تھا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وضو کیا، اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا یعنی مکروہ وقت نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، فلما ارتفعت الشمس وبیاضت قام فصلی، اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ معزز سامعین اکرام، اصل حقیقت آپ نے جان لی کہ سورج طلوع ہو کر گرم ہو چکا تھا، تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ مگر قوالوں نے ایک اور ہی قصہ گھڑ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جب تک اذان فجر نہ دی، قدرت خدا دیکھیے نہ مطلق سحر ہوئی۔ یقین مانیے کہ قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں تاکہ جاہل طبقے میں شرکیہ عقائد اور اعمال کو رواج دیا جائے، اور جاہل لوگ انہیں صبح دم تلاوت کی طرح سنتے اور کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ لوگ نعت سنیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔